ہے سیرگاہ بلبل سدرا چمن میرا، دریائے معرفت کا ہے دھارا سخن میرا، مداح ہوں حسین علیہ السلام کا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا۔ آئیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مخزن علم و حکمت، اسرار قابلیت، آفتاب خطابت، عالی جناب مولانا سید مظاہر رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں مل جل کر ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمتا للعالمین، الملقب بطه و یاسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نگہت فاطمہ بنت حسن امام کی روح کو ایصال کر۔ نگہت فاطمہ بنت حسن امام، آپ لوگ تھوڑے تھوڑے سے آگے آ جائیے۔ ذاکر کی ایک ڈیوٹی اب یہ بھی لگ گئی ہے کہ سامعین کو بلائے۔ آ جائیے، آپ خود ہی آ جائیے جب جگہ ہے۔ دیکھیے نماز کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، میرے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والا، آپ بھی آ جائیے، ہے نا۔ محترم سامعین کرام، ایک مرحومہ کے اصالہ سوال کی مجلس ہے، اور میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کے سب سے چھوٹے سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سورے کے اندر مالک کائنات نے اپنے حبیب کو کچھ عطا کیا، اور اس عطا کے بدلے میں فوراً سر تسلیم خم کرا لیا۔ اور تیسرے مصرعے کے اندر یا تیسری آیت کے اندر یا تیسرے ٹکڑے کے اندر فوراً اپنے حبیب کو بشارت دیتی گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس مختصر سے وقت میں اس منزل تک پہنچ پاؤں گا میں یا نہیں کہ جو مجھے آپ کے حوالے کرنا۔ یہ سورہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، صرف 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے، 3 مصرعے ہیں، 1.5 شعر ہے۔ پہلے مصرعے میں عطا ہے، اور دوسرے مصرعے کے اندر مطالبہ ہے، اور تیسرے مصرعے کے اندر بشارت ہے۔ آپ غور کیجیے گا، ایک ایک جملے کے اوپر بڑی تیزی سے میں بڑھوں گا آگے۔ انا اعطینک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، بس اس کا بدلہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو۔ انا شانئک هو الابتر، اور دل آسودہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہارے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں گے، ہم تمہارے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم تمہارے دشمن کا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ غور کیجیے، قسم خدا کی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پہ، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، ہم قربان ہو جائیں۔ انا اعطینک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، بس اس کا بدلہ ہی یہ جو ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اس کا بدلہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو۔ بس ٹھہر جائیے 1 منٹ کے لیے۔ مالک کائنات میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج ایسی کون سی بڑی نعمت اپنے حبیب کو عطا کر دی کہ جس کے بدلے میں سر تسلیم خم کرا لیا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اے میرے نبی، اے عبداللہ کے یتیم،
اے شیبۃ الحمد کے پوتے، اے ابو طالب کے بھتیجے، اے حامل قرآن، اے عامل قرآن، اے قاری قرآن، اے اجتبا، اے مجتبا، اے اصطفیٰ، اے مصطفیٰ، اگر تو نہ ہوتا تو یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا تو یہ ہواؤں میں سرسراہٹ نہ ہوتی، اگر تو نہ ہوتا تو چاند میں چاندنی نہ ہوتی، اگر تو نہ، یہ سب کچھ جو کچھ ہے، جو کچھ سجایا ہے میں نے تیرے صدقے میں ستایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بات یہیں ختم نہیں کی، مالک کائنات نے اپنے کلام کو یہیں ختم نہیں کیا۔ جنت تیرے صدقے میں، سلسبیل تیرے صدقے میں، کوثر تیرے صدقے میں۔ آج کون سی ایسی بڑی نعمت اپنے حبیب کو عطا کر دی کہ جس کے بدلے میں فوراً سر تسلیم خم کرا لیا۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوثر بھی نہیں ہے۔ اس کوثر کی حیثیت کیا ہے؟ اس کوثر کی اوقات کیا ہے؟ یہ تو میرے نبی کے پیروں کا صدقہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ یہ میرے نبی کے پیروں کا صدقہ ہے، یعنی کہ آج کون سی ایسی بڑی نعمت عطا کر دی۔ آپ غور کیجئے، پھر اس کے بعد توجہ کیجئے گا کیا کہا، انا اعطینک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس اس کا بدلہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو۔ انا شانیہ کا هو الابتر، اور دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، دل آسودہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں گے۔ پہلے مصرے کے اندر بشارت دی جا رہی ہے، اور بشارت بھی کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ مالک کائنات نے اپنے حبیب کو جس وقت کوثر عطا کیا تو سر تسلیم خم کرا لیا۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ مالک کائنات جب اپنے نبی کو کوثر اور جنت عطا کر رہا ہے تو فوراً نماز اور قربانیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ تیسرا مصرع جو ہے بالکل لگ رہا ہے کہ الگ سے اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے کہ ہم تمہارے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں۔ ذرا صلوات پڑھیں بابا دے بدن۔ ساجد مائک بہت گڑبڑ ہے، بہت گڑبڑ ہے، میری آواز ابھی سے پھنسنے لگی۔ صلوات پڑھیے۔ تھوڑا سا اور اس کو پیچھے کر دیں تو شاید میں بچ جاؤں تھوڑا سا۔ تیسرے مصرعے کے اندر ہم تمہارے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں گے، یہ دشمن کہاں سے آ گیا؟ عزیزان گرامی، جو فصاحت و بلاغت یہ ادبا ہیں، علماء ہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کا ایک تقاضا ہے، جب بھی کوئی بات کی جائے تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے فیض آباد کی باتیں کروں اور کچھ دیر کے بعد میں دہلی کا تذکرہ شروع کر دوں۔ ابھی فیض آباد مکمل نہیں ہوا تھا کہ میں نے دہلی کا تذکرہ شروع کر دیا، مولانا فوراً مجمع پلٹ کے کہے گا مولانا کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ابھی فیض آباد کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، فوراً انہوں نے دہلی اور بامبے کا تذکرہ، یعنی کہ یہ اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں۔ مشیت کیا اسی طریقے کی بے تکی باتیں کرتی ہوئی نظر آئے گی؟ نہیں، حضور والا قرآن مجید کا کوئی سورہ ہو، کوئی آیت ہو، کوئی رکوع ہو، کوئی ٹکڑا ہو، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کا نزول معلوم نہ ہو، کس موقع پہ نازل ہوا، کب نازل ہوا، کیا وجوہات تھی، کیا علل تھے، کیا اسباب تھے، کیوں مالک کائنات کو اس سورے کو نازل کرنے کی ضرورت پڑی۔ ہم نے دیکھا، مالک کائنات نے مسکراتے ہوئے دیکھا کہ لوگ شراب پیتے ہوئے نالیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، فوراً آواز آ گئی خبردار اب جام و مینا کے قریب نہ جانا۔ آیت آتی، ادھر دیکھا کہ لوگ رات کی تاریکی میں اپنے گھروں کے لباس گھروں کے زیورات لے جاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں جوئے کے اندر، فوراً جوئے میں رہن رکھ دیتے ہیں۔ مشیت نے پکار کے کہا خبردار اب جوئے کے قریب نہ جانا۔ مشیت دیکھتی چلی گئی، آیات آتی چلی گئی، مشیت دیکھتی چلی گئی، احکامات آتے چلے گئے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس موقع پہ، کس وقت یہ سورہ نازل ہوا، اس کے سبب کیا تھے، اس کے علل کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھی۔ پتہ یہ چلا مالک کائنات کا آخری نبی حامل قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن اپنے گھر سے نکلا اور ایک جملہ کہا، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ پیچھے سے آواز آئی، اس پہ ڈھیلے نہ مارو، اس پہ پتھر نہ برساؤ، اب اسے پریشان نہ کرو۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کسی مومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے نسل کا ہونا ضروری ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہمارے خداؤں نے اس کے بیٹے کو اٹھا لیا۔ وہ نبی جو رحمتوں کا سمندر تھا، پیشانی پہ پسینے آ گئے، مالک کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا، سیدھا غار میں پہنچا، پالنے والے یہ بتلا میرے اوپر ڈھیلے برسائے، میں نے کوئی شکایت کی، مجھے گالیاں دی گئیں، میں نے کوئی گلہ کیا، میرے اوپر گندگی ڈالی، میں کوئی شکوہ لے کر آیا، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ آج مجھے اولاد کا تانا دیا جائے۔
ہمیں توجہ کیجئے گا کہ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ مجھے اولاد کا تانا دیا جائے. مشیت مسکرائی, مسکرانے کے بعد کہا جبرائیل جاؤ, اور جانے کے بعد میرے نبی کا دل دکھا ہے, اسے کوثر کی بشارت دے دو. انا اعطیناک الکوثر, اے میرے نبی ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں, ٹھہر جائیے. بیٹے کا انتقال ہوا ہے, یہ حوض کوثر سے کیا مناسبت ہے؟ ارے توجہ نہیں کی آپ نے غور نہیں کیا. بیٹے کا انتقال ہوا ہے, ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں, اس کوثر کا بیٹے سے کیا مطلب ہے؟ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ پرسے میں گئے, پریشان نہ ہوئیے. کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اولاد عطا کر دے, چاہے کہ وہ مالک کائنات جو بنجر زمین میں سبزہ اگا دے. ہم قرآن کا مطالعہ کیجئے, صلوات پڑھیے بابا دے جائے کہ وہ کیا کہہ رہا پلٹ کے, میرے نبی دل چھوٹا نہ کرو, ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. بیٹے کا انتقال ہوا, کوثر سے مناسبت کیا ہے؟ کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا, آپ گئے اور جانے کے بعد کہا بھیا پریشان نہ ہو, تمہارا بیٹا ایک ہی تھا, اللہ نے اٹھا لیا, ہم تمہیں گنگا میاں دے رہے ہیں, جمنا خالہ دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ ہم توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم تمہیں کاویری دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا دریا کا بدل نہیں ہو سکتا. توجہ کر رہے ہیں, بیٹا دریا کا بدلہ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ مالک کائنات بیٹے کا انتقال ہوا, تو نے کوثر عطا کر دیا. کیا تو سمجھا نہیں ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے؟ آج میں اتنی بڑی نعمت عطا کر رہا ہوں, اگر صبح قیامت تک اس کے بیٹے کو قائم نہ رکھوں تو مجھے خدا نہ کہنا. خدا کی صلوات پڑھیے بابا سے. اے میرے نبی ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں, فصلی لربک وانحر, بس اس کا بدلہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. ان شانیہ کا هو الابتر, بالکل ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بے ترتیب بات ہو, کوئی تسلسل ہی نہیں ہے. ہم تمہارے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں گے. یہ دشمن کہاں سے آ گیا؟ اگر مالک کائنات نے اپنے نبی کو کوثر عطا کیا تھا تو کوثر کے متعلق فضائل کرنا چاہیے تھے. بڑا پیارا پانی ہے, بڑا شیریں پانی ہے, بڑا صاف و شفاف پانی ہے. اگر کوثر عطا کرنے کے بعد نماز آ گئی تھی, نہر آ گئی تھی, تو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا. صبح کو 2 رکعت پڑھ لیا کرو, ظہر کو 4 رکعت پڑھ لیا کرو, عصر کو 4 رکعت پڑھ لیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور شے عطا کی جا رہی ہے. فصلی لربک وانحر, بس اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. اور سنو, ان شانیہ کا هو الابتر, ہم تیرے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں گے. یہ دشمن کہاں سے آ گیا؟ یہ دشمن کہاں سے آ گیا؟ نبیوں کا نبی جیسے ہی چلا, بس پیچھے سے ایک آواز آئی اور اس شخص کا نام ہے وائل. وائل نے پڑھ کے آگے کہا خبردار. صلوات پڑھیں بابا سے بلا. ایک اور صلوات, ایک اور صلوات بابا سے بلا. مائی گڑبڑ لگوا دیا آپ نے. اے میرے نبی ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں, بس کوثر کا بدلہ ہی یہ ہے کہ اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. اور وائل نے جس نے تجھے تانا دیا ہے, ہم اس کی نسل کو منقطع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا, آج مجھ سے امریکہ میں نوجوان نے ایک سوال کیا, مولانا آپ نے اتنی بڑی بات پڑھ دی کہ رسول کے دشمن کی نسل منقطع ہو جائے گی. آج کتنے سلمان رشدی اپنے لوگوں میں پائے جاتے ہیں, غیروں میں پائے جاتے ہیں. میں نے کہا خبردار, جو قرآن نے کہہ دیا وہ صبح صادق تک فائنل ہے. آج نسل نہیں پائی جاتی. کہا اتنے سلمان رشدی پایا جاتا, اپنے لوگوں میں کتنے پائے جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, یہ سب کے بارے میں نہیں ہے. جس نے تانا دیا تھا, جس نے تانا دیا تھا اس کے بارے میں کہا گیا. کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا وائل کے بارے میں. اگلے دن گیا اور جانے کے بعد اس نے نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کر دیا. عزیزان گرامی, نوجوانوں کے لیے ایک میسج دے جاؤں, یہ نیٹ کوئی معتبر نہیں ہے کہ فوراً دوڑے ہوئے آیا ذاکریہ مولوی کے پاس, مولانا نیٹ پہ تو یہ لکھا ہوا ہے. بھائی نیٹ پہ بھی تو کسی ہم جیسے ہی نے, کوئی باہر سے تھوڑی آ گیا, میں ادھر سے وہی تھوڑی ہو رہی ہے. نیٹ کے اوپر جو کچھ ہے مصدق ہے, جس کو جو ملتا چلا جا رہا ہے وہ لوٹ کرتا چلا جا رہا. آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولانا وائل کی نسل پائی جاتی ہے. میں نے خبردار, اب تو کہہ دیا, دوبارہ نہ کہنا. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اب تو ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیا جائے. این ڈی تیواری کے لڑکے نے اپنا ڈی این اے, ہم توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ.
ہیں این ڈی تیواری کے لڑکے نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے سپریم کورٹ سے یہ ثابت کر دیا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں. کسی کے بستر پہ پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے یہ اسی کی اولاد ہے. ارے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مائک نے بہت آواز گڑبڑ کر دی فوراً. ایک اور صلوات بآواز بلند. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کسی کے بستر پہ پیدا ہوا یہ اسی کی جائز اولاد ہے. یہ تو نبی نے منع کر دیا. خبردار جو جس کے بستر پہ پیدا ہو بس اسی سے منسوب کر دیا جائے ورنہ تاریخ میں ایک ایک کے 10 خریدار نہ ہوتے. میں فیض آباد میں دوسری مرتبہ آیا ہوں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. نہیں یہ تو نبی نے ہمارے ہونٹوں کو ریشمی رسیوں سے سی رکھا ہے. انا اعطیناک الکوثر. اے میرے نبی ہم تجھے کوثر عطا کر رہے. فصلی لربک وانحر. بس اس کا بدلہ ہی یہ ہے کہ تو اپنے رب کی نمازیں پڑھ اور قربانیاں دے. انا شانئک هو الابتر. اور میرے نبی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کی نسل کو منقطع کر دیں گے. اس کی نسل کو صفحہ ہستی. لیکن اس میں شرط ہے. اے میرے نبی عزیزان گرامی علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ذاکرین اس بستی کے اندر پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ندیم صاحب کا نام کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر ان کی خطابت کا ستارہ چرخ چہارم پہ. صلوات پڑھیے بآواز بلند. اے میرے نبی ایک شرط ہے اگر تجھے چاہیے جس نے تجھے تانا دیا اس تانے کا جواب اگر تجھے چاہیے تو میں کسی نبی یا امام وسیع کے حوالے نہیں کروں گا. قسم خدا کی ہماری نسلیں قربان ہو جائیں شہزادی کے اوپر. ہمارے کتنے معصوم ہیں؟ 14 معصوم ہیں. 13 مرد 1 بیوی. جو 13 مرد کریں گے وہ تنہا شہزادی وہ اکیلے شہزادی کریں گے. اے میرے نبی اگر تجھے یہ نور چاہیے آ جا. اس نور کو مالک کائنات نے آسمان کے 7ویں پردے میں چھپا کے رکھا. عزیزان گرامی غور کیجئے کیا ہمارے جو 13 کا انوار ہے کہاں جناب آدم سے لے کے جناب عبد المطلب تک پاک و پاکیزہ طیب و طاہرہ اسلام میں رکھا. پاک و پاکیزہ طیب و طاہرہ ارحام میں رکھا. ہمارا عقیدہ ہے ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کسی نجس صلب میں نہیں رکھا کسی نجس رحم میں نہیں رکھا. وہ کم سے کم یا تو وسیع ہے یا امام ہے یا نبی ہے یا رسول ہے یا صاحب شریعت ہے یا صاحب کتاب ہے یا اجتبا ہے یا مصطفیٰ ہے یا اصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ ہے. اس سے کم نہیں ہے. نور سیدہ کو مالک کائنات نے کسی کے حوالے نہیں کیا. جبرائیل توریت لے جاؤ زبور لے جاؤ انجیل لے جاؤ قرآن لے جاؤ. نور سیدہ نہیں. میرے نبی اگر تجھے چاہیے اے میرے نبی اگر تجھے چاہیے منزلوں کو طے کرتا ہوا چلا. میرا نبی اس نور کو لینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا جبرائیل ساتھ ہیں. ایک موقع وہ آ گیا جبرائیل کو حکم ہوا کہ بس آگے نہ بڑھنا. جبرائیل کو حکم ہوا بس آگے نہ بڑھنا ورنہ جل کے خاک ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کھڑا ہو کے کہے مولانا کیسے جل کے خاک ہو جائیں گے یہ تو نور ہی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ نور کیسے جلے گا یہ تو فطرت سے جا کے معلوم کرو. صلوات پڑھیے بآواز بلند. میرے نبی چلے آؤ اور آنے کے بعد میرے قریب ہوتے چلے جاؤ. مالک کائنات نے نور سیدہ اپنے نبی کے حوالے کر دیا. اب جاؤ اور جانے کے بعد نور سیدہ. اما غور کیجئے قسم خدا کی توجہ کیجئے. آپ گھر جا کے غور کیجئے گا کس کے حوالے کسی کے حوالے نہیں کیا. نہ نبی کے نہ امام کے نہ رسول کے نہ طیب و طاہر وسیع کے نہ کسی کے حوالے نہیں نہ صاحب شریعت کے نہ صاحب کتاب کے. میرے نبی تجھے چاہیے تو چلا جس نور کو انبیاء نہ لا سکے جس نور کو انبیاء نہ لا سکے اور جس نور کو اس نور کو جس آغوش میں یا جس بطن میں منتقل کیا وہ کتنی پاک و پاکیزہ تھی. صلوات پڑھیے بآواز بلند. میرے نبی آ جاؤ اور آنے کے بعد اس نور کو لے جاؤ. میرا نبی چلا اور چلنے کے بعد نور سیدہ کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے آئے اور آنے کے بعد اس نور کو بطن خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل کر دیا. عزیزان گرامی غور کیجئے قسم خدا کی آج ایک ایک لفظ کے اوپر قرآن مجید کی الازہر یونیورسٹی میں ایک ایک حرف کے اوپر بحث ہو رہی ہے.
ایک ایک لفظ کے اوپر. اب جو ریسرچ کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا بدلا ہے. پہلے ہم لوگ کوئی بھی مخطوطہ، کوئی بھی مینuscript جب اٹھا کے پڑھتے تھے تو اس پہ دیکھتے تھے اگر کسی شاعر کا یا مضمون نگار کا نام نہیں ہے تو اس دور کی لینگویج کا مطالعہ کرتے تھے کہ یہ کس دور کی لینگویج ہے. غالب کا دور ہے، حالی کا دور ہے، میر کا دور ہے. میر سے زبان ملتی چلی جا رہی ہے، لینگویج جو ہے وہ کسی سے، تو ہم یہ اندازہ کر لیا کرتے تھے یہ فلانے کا کلام ہے، یہ اقبال کا ہے، یہ غالب کا ہے، یہ بے دل کا ہے. یعنی کہ ریسرچ کا طریقہ یہ تھا. تحقیق آگے بڑھی، ریسرچ آگے بڑھی. اب تھوڑا سا طریقہ بدلا. اب ایک ایک حرف کے اوپر بحث ہو رہی ہے، ایک ایک حرف کے اوپر. اب اشعار پہ بحث نہیں ہو رہی ہے، حرف کے اوپر بحث ہو رہی ہے. میں پوری ملت اسلامیہ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آئیں اور آنے کے بعد جمع ہو جائیں اور تحقیق کریں کہ مالک کائنات نے لفظ کوثر، لفظ کوثر کس معنی میں استعمال کیا. علامہ امینی نے لکھا، علامہ باقر نقوی نے لکھا کہ کائنات کے اندر یا قرآن کے اندر فاطمہ کا نام. آپ غور کیجئے گا، کہا کہ قرآن کے اندر جو لفظ کوثر استعمال کیا ہوا اس سے مراد جناب فاطمہ الزہرا ہیں. اور دلیل بڑی مضبوط دی کہ فاطمہ کے لیے، کیا کروں میری آواز گڑبڑ کر دی آپ لوگوں نے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. علامہ امینی نے لکھا کہ لفظ کوثر، ہر لفظ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے. یہ لفظ کوثر جائیے گا اور جانے کے بعد نیٹ پہ دیکھیے گا دوبارہ نہیں آیا. فاطمہ کے لیے کوثر اکیلا. ہمارا جو لفظ مالک کائنات شہزادی سے منسوب کر دے اس سے دوبارہ نادل نہ کرے. اب تو اپنے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں ہمارے رہی ہوں گی، جو عظمت فاطمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں، جو فاطمہ کا کردار ہے وہ کسی کا نہیں. لیکن رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. بھائی ساری بیٹیاں ان کے لیے برابر ہوں گی، ساری بیٹیاں برابر ہوں گی. کیا کہا رسول نے اس بیٹی کے لیے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا میرا ٹکڑا ہے. دوسریوں کے بارے میں کہنا چاہیے تھا یہ میرے ناخن کا ٹکڑا، یہ میرے بال کا ٹکڑا ہیں. اس کے بچوں کو دوش پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں ٹہلے، کسی کے بچے کی انگلی ہی پکڑ کے کہا ہوتا یہ بھی میرے نواسے، یہ بھی میرے نواسے، یہ بھی میرے نواسے. اس کے بچے کے لیے خطبے کو توڑا. کم سے کم کسی کے بچے کے لیے آپ نے وضو ہی توڑ دیا ہوتا. بھائی اس کے بچے کے لیے آپ نے خطبہ توڑا، اس کے بچے کے لیے آپ نے سجدے کو تول دیا. کسی ایک کے بچے کے لیے آپ نے 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیا ہوتا. یہ بھی میرے نواسے، یہ بھی میرے نواسے، یہ بھی میرے نواسے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اس کا بدلہ ہی ہے. عزیزان گرامی، کوثر سے مراد علامہ امین نے لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا ہے. اپنے نبی کو مالک کائنات نے ایک بیٹی عطا کر دی، اکلوتی ایک بیٹی. کہا صاحب اس سے پہلے 3 اور تھیں. عزیزان گرامی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا. اگر 3 پہلے تھیں، پہلی موجود، تانا موجود، دوسری موجود، تانا موجود، تیسری موجود، تانا موجود، یہ چوتھی کے آتے ہی تانا کہاں چلا گیا؟ یہ چوتھی کے آتے کے ساتھ ہی تانا کہاں چلا گیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی اور منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ کے چلا. خالق کائنات نے اپنے نبی کو ایک بیٹی عطا کر دی اور اس بیٹی کا نام ہے فاطمہ. اور فاطمہ کے کتنے بچے؟ عزیزان گرامی آپ کو کسی میں صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر صحیح سے لا کے تینوں میں سے کسی کے بچے بتلائیے کہ یہ اس کے بچے، یہ اس کے بچے. 1400 سال گزر جانے کے بعد ہم فاطمہ کی نسل کے سارے بچے بتلا دیں گے. قسم خدا کی،
ہم سارے بچہ یہ تقی کی نسل کا، یہ نقی کی نسل کا، یہ جناب امام زین العابدین کا، امام رضا کا، ہم ایک ایک کا بتلا دیں گے. یعنی کہ آپ کے پاس تینوں میں سے کسی کا ساری نامراد چلی گئیں، ناشاد چلی گئیں، کسی کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، مالک کائنات نے کسی کے کوئی بیٹا عطا نہیں کیا. ہم بتلائیں گے کہ کون ہے، کس کی نسل کا ہے، کس کا کہ کوئی ایک ڈھونڈ کے لے کے چلے آئیے کہ صاحب یہ بھی اس کا، غیر صحیح سے لے آئیے. میں صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں. صلوات پڑھیے بابا دے والا. مالک کائنات نے اپنے نبی کو ایک بیٹی عطا کر دی. اے میرے نبی، ہم تمہیں فاطمہ عطا کر رہے ہیں. فاطمہ کے 5 بچے. پڑھوا لیجیے، حالانکہ مائک نے آواز گڑبڑ کر دی، بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، اندر تک کی آواز ساری کھینچ لی. شہزادی کے 5 بچے. بڑے بچے کا نام حسن، پھر حسین، پھر زینب، پھر ام کلثوم، بھرا ہوا چہرہ، پھر محسن. 5 بچے. بڑے بیٹے کا نام حسن، پھر حسین، پھر زینب، پھر ام کلثوم، پھر محسن. عزیزان گرامی، عرب میں نام رکھنے کی بھی ایک روایت ہے، ایک طریقہ ہے کہ نام کیسے رکھے جاتے ہیں. عرب کا یہ دستور تھا. جائیے ہتی کو پڑھ لیجئے گا، اس میں دیکھیے گا کہ اس طریقے سے نام رکھے جاتے تھے. کسی کے ہاں ولادت ہوئی، گھر سے باہر نکلے، بلی پہ نگاہ پڑ گئی، بچے کا نام بلی پہ رکھ دیا. کتیا پہ نگاہ پڑ گئی، بچے کا نام کتیا پہ رکھ گیا. جائیے گا، جانے کے بعد ایک ایک نام کے معنی دیکھ لیجئے گا. بس جس چیز پہ پہلے نگاہ پڑ جائے اسی کے اوپر بچے کا نام رکھ دیا. یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ مالک کائنات نے ان اسماء کو آسمان کے 7ویں پردے میں چھپا کے رکھا. ان اسماء کو مالک کائنات نے آسمان کے 7ویں پردے میں چھپا کے رکھا. بس جیسے ہی حسن کی ولادت ہوئی، ادھر سے جبرائیل آ گئے کہ اے اللہ کے رسول، اس کا نام حسن رکھ دو، اس کا نام حسین رکھ دو، اس کا نام زینب رکھ دو، اس کا نام ام کلثوم رکھ دو، اس کا نام محسن رکھ دو. اس کے 5 بچے نہیں، کیا بات ہے، اس کے 6 بچے. اس کے 6 بچے. یاد رکھیے گا. ابھی تھوڑی سی بحث ہو جائے جب تک میری آواز چل رہی ہے. نماز کا ٹائم بھی بس قریب پہنچ رہا. اس کے کتنے بچے؟ جناب ام البنین کے 4 بچے چانوں کربلا میں شہید ہوئے. چاروں کربلا میں شہید ہوئے. بڑے بیٹے کا نام ہے عباس. یہ کس کا بچہ؟ جناب عباس کس کا بچہ؟ کس کا بیٹا؟ شہزادی کا. صلب علی بطن ام البنین، بچہ شہزادی فاطمہ زہرا کا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حسن اور حسین صلب علی بطن فاطمہ. شہزادے کس کے؟ نبی کے. ساری صحیح کتابوں میں، میں غیر صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، قسم خدا کی اذہان پہ دباؤ ڈالیے گا، تھوڑا سا اذہان پہ دباؤ ڈالیے گا. حسن اور حسین صلب علی بطن فاطمہ، بچے کس کے؟ ساری صحیح کتابوں میں. ہمیں چھوڑیے کہاں کی بات کر رہے ہیں، صحیح وحی کی بات چھوڑیے. قرآن کے اندر ہے ابنانا. ارے قسم خدا کی آپ نے غور ہی نہیں کی، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. تنہا میں پڑھ کے چلا جاؤں گا اس طریقے سے. ابنانا، بس پابندی بھی لگا دی. ابنانا، بس یہی دو. ابنانا ہے نہیں، ابنانا. انٹر ہونے کی کوشش نہ کرنا، داخل نہ ہونا، بس پابندی لگا دی. دونوں، یہ دونوں بچے نبی کے. صلب علی بطن فاطمہ، بچے شہزادی کے اور نبی کے. صلب علی بطن ام البنین، شہزادہ فاطمہ کا. میں بڑے شوق سے مجلس پڑھنے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ شروع ہی میں میری آواز گڑبڑ ہو جائے گی. ہیں آپ غور کیجئے گا، قسم خدا کی. صلب علی بطن فاطمہ،
دونوں بچے نبی کے. مالک کائنات کیا تیرے خزانے میں کوئی کمی آ جاتی؟ کم سے کم 11 بیویاں. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ، غور نہیں کر رہے ہیں. کیا تیرے خزانے میں کمی آ جاتی؟ کم سے کم 11 بیویاں. ہمارا بنجر زمین کے اندر تو سبزہ لہرا دے. کیا ساری بیویاں بانٹ سی؟ کسی ایک بیوی کے بطن سے 2 بچے پیدا کرا دیتا. یہ بیٹی کے بچے اٹھا کے کیوں دے دیے؟ اب نہ آنا، یہ فاطمہ کے نہیں ہیں، یہ نبی کے بچے. توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ اچھا چل مالک کائنات، تو نے بطن فاطمہ سے عباس کو کیوں نہیں پیدا کرایا؟ اور ہمیں رک جائیے 1 منٹ کے لیے، شاید پڑھ جاؤں. کیا بیٹھے ہوں میں سرکار، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ نبی کی بیٹی نے کسی غیر عصمت کو سلام کہا ہو. ہمیں قسم خدا کی آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. نبی کی بیٹی نے کسی غیر عصمت کو سلام کہلایا ہو؟ نہیں نہیں. پوری کائنات سلام کرے میرے نبی کو، میرا نبی سلام کرے فاطمہ کو، اور فاطمہ سلام کہلائے عباس کو. اس سے اندازہ لگائیے گا کتنا بڑا مرتبہ شہزادے عباس کا. کیا کہا؟ میرا سلام کہلا دینا. ابھی انشاءاللہ شاید ذہن میں بات آ جائے. 2 بچے اٹھا کے نبی کو دے دیے. 11 بیویاں کسی بیوی کے بطن سے پیدا کرا دیتا. کیا ساری کی ساری اس لائق نہیں تھی کہ کسی کی اولاد ہو جائے؟ کسی کے بطن سے 1-2 بچے پیدا ہو جاتے. کم سے کم 11 بیویاں، 11 گھر کے اندر بیویاں موجود ہیں. اچھا چلیے یہاں بات سمجھ میں آ گئی. عباس کو بطن فاطمہ سے کیوں نہیں پیدا کرایا؟ یہ بطن فاطمہ سے ہو جاتے. مشیت مسکرائی اور مسکرانے کے بعد کہا میرا بندہ مجھ سے زبان لڑا رہا ہے. اتنا جسور ہو گیا کہ سن، اگر میں نبی کے بیوی کے کسی بطن سے کوئی بیٹا پیدا کرا تھا تو کم سے کم نبی ہوتا، ورنہ کل کو ارسطو کہہ دیتا کہ نبی پیدا نہ کر پایا. نبی نے یہی تو تھیوری دی تھی کہ کائنات کا سب سے کامل ترین انسان وہ ہے جو اپنے جیسا ایک پیدا کر دے. ارسطو کی نگاہیں ٹھہری ہوئی تھی کہ دیکھا نہیں تم نے کہ نبی اپنے جیسا پیدا نہیں کر پایا، لہذا نہیں، بس ختم. فاطمہ کے بعد کوئی نہیں. چل مالک کائنات، تجھے نبوت کو تمام کرنا تھا، ختم کرنا تھا، لیکن کم سے کم عباس تو ادھر پیدا ہو جاتے. بطن فاطمہ سے پلٹ کے کہا اگر عباس بطن فاطمہ سے ہوتا تو کم سے کم امام ہوتا. کہا نہیں کہ ذاکر کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. کم سے کم امام ہوتا. اب بحث شروع ہو گئی کہ اس کو دائرہ عصمت میں رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے. ہمارے معصوم 14 ہی ہیں، نہ 15 ہیں نہ 13 ہیں. ہمیں رٹوا دیا گیا اور پکے ہیں 13، 14 ہی معصوم ہیں. ہمارا پکا عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کہا جائے معصوم کتنے تو آپ فوراً پلٹ کے کہیں گے 14. اگر کوئی 15 کہے نہیں، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر. نہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. 15 ہی، نہ 15 نہ 13. پکا یاد کیے رکھیے گا، میں پڑھے جا رہا ہوں. حالانکہ نماز کا ٹائم بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. مولانا نے اشارہ کر دیا یہ گھڑی غلط ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. معصوم ہمارے بند 14، نہ 15 نہ 13. پکا یاد. جناب آدم معصوم ہیں یا نہیں؟ جناب نوح معصوم ہیں یا نہیں؟ جناب عیسیٰ معصوم ہیں یا نہیں؟ جناب ادریس معصوم ہیں یا نہیں؟ یہ کیا معصوم ہے؟ آپ تو 15 14 کہہ رہے ہیں. یہ کہاں سے؟ کہ وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، جیسے وہ معصوم ویسے یہ معصوم. بس فرق اتنا ہے
کہ یہ ان 14 میں نہیں ہے، انہیں مالک کائنات نے منتخب کیا، اور عباس کی ذات وہ ہے کہ جو اپنی محنت کر کے دائرہ عصمت پہ پہنچ گیا۔ ارے قسم خدا کی آپ نے توجہ نہیں کی، ارے صلوات پڑھیے بابا دے بلند، آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، صلوات پڑھیے بابا دے بلند ذرا۔ یہ اپنا کسب کر کے، اپنی محنت کر کے، جب جناب سجاد دفن کرنے کے لیے آئے، عصمت کو عصمت ہی دفن کرے گی۔ آپ دیکھیے گا، حرم میں جائیے گا اور جانے کے بعد رسول کے حرم میں پہنچیے، حرم کے اندر جو ہے، ابھی نہیں، ابھی 2-4 منٹ اور لوں گا میں صاحب، انشاءاللہ وقت کے اندر ختم کر دوں گا، کہ کسی بچے کو اتارا جاتا ہے اگر کوئی چیز گر جائے، منع ہے کہ کوئی غیر۔ اور العباس کر کے کتاب آئی، اس کے اندر بڑی مضبوط دلیل دی ہے کہ جب نبی کو دفن کیا، غسل دیا جا رہا تھا، عبداللہ ابن عباس پانی دے رہے تھے آنکھوں پہ، مولا علی نے کپڑا بندھوا دیا تھا، پٹی باندھ دی تھی۔ کسی نے سوال کیا کہ ابو طالب کے بیٹے، یہ آپ نے پٹی کیوں بندھوا دی؟ کہا سنو، عصمت کو عصمت ہی غسل دے گی، غیر معصوم دفن نہیں کرے گا۔ اب ہم بڑے ممبر پہ آنے کے بعد بڑے زور و شور سے پڑھ جاتے ہیں کہ صاحب یہ نبی کے غسل و کفن میں نہیں تھے، اما یہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اے قسم خدا کی آپ نے توجہ ہی نہیں کی، یہ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہیں۔ ارے صلوات پڑھیے بابا دے بلند ذرا۔ یہ آ ہی نہیں سکتے تھے، یہ آ ہی نہیں سکتے تھے، ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، ادھر سے پابندی لگی ہوئی تھی، یہ آ ہی نہیں سکتے تھے معصوم کو دفن کرنے کے لیے۔ جناب عبداللہ کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، پوچھا، کہا کہ جب ہماری روح جسم سے نکل جاتی ہے، جو صاحب عصمت ہیں، مالک کائنات، زمین سے لے کے آسمان کی ساری تہوں کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور اس سے آخری منزل پہ مالک کائنات کے آخری قرب میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، بیچ میں اگر کوئی داخل ہو جائے گا تو وہ جل کے خاک ہو جائے گا۔ یہ ہمارا مرتبہ ہے۔ جب جناب عباس کو دفن کرنے کے لیے امام زین العابدین آگے بڑھے، بنی اسد والوں سے کہا کہ چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ کہا کیوں؟ ابھی تک تو ہم آپ کے ساتھ میں تھے، 2 جنازے رہ گئے تھے، آگے نہ بڑھنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اب اپنے چچا اور بابا کو دفن کروں گا، میں اب اپنے چچا اور بابا کو دفن کروں گا۔ کہا سنو، جو دائرہ عصمت کی آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے اسے غیر معصوم دفن نہیں کر سکتا، اسے نہیں دیکھ سکتا۔ کہا مولا بابا تو آپ کا معصوم ہیں، اور یہ کہا اب تو کہہ دیا، دوبارہ نہ کہنا۔ امام زین العابدین کے جملے ہیں کہ میرا چچا کشف کر کے، محنت کر کے اس منزل پہ پہنچا۔ قسم خدا کی کیا کروں، مجھے ٹائم نہیں ملا، ورنہ میں پڑھتا شہزادے سے متعلق۔ کیا کہا کہ نہ، بس میں دفن کروں گا اکیلے۔ سجاد نے دفن کیا۔ عزیزان گرامی، ایک اور کردار اس سے متعلق، 2-4 چیزیں، 2-4 باتیں آپ سے ہو جائیں۔ ایک نام ہے زینب، یہ دونوں اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی لگن سے دائرہ عصمت میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کو مالک کائنات نے منتخب نہیں کیا ہے۔ نہ زینب وصی ہے، نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ اجتبا ہے، نہ مجتبی ہے، نہ اصطفیٰ ہے، نہ مصطفیٰ ہے۔ زینب نے صرف کربلا نہیں بچائی ہے، زینب نے صرف دین نہیں بچایا ہے۔ اور انیتا رائے نے تو بڑی پیاری بات لکھی جناب زینب کے بارے میں، کہا کہ اگر زینب نہ ہوتی تو ہمیں سانس لینے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ علی کی بیٹی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے۔ ہمیں علی کے ممبر پہ آیا اور آنے کے بعد ہم بڑی تیزی سے جملے پڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھی دھیان بھی نہیں رہتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کہ علی کی بیٹی نے کربلا بچا لی۔ کربلا نہیں، علی نے پورا دین بچا لیا، اپنے بابا کو بھی بچایا، اپنے باپ کو بھی بچایا،
آپ سوچیں گے کہ زینب اور باپ، ہم سوچئے قسم خدا کی، جب علی کے ضربت لگی تھی، لوگوں نے پوچھا شام کے اندر کہاں ضربت لگی؟ کہا مسجد میں۔ کہا علی کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ شام کو امیر شام صبح کو بچوں کو کھلونے تقسیم کراتا ہے، شام کو کچھ قزاق چور ولد الزنا جن کی نسلوں کا پتہ نہیں اپنے منہ پہ کپڑا باندھ کے بچوں کے کھلونے چھین لیتے۔ کہا کس نے چھینے؟ کہا علی نے۔ یہ علی کا شام میں کردار بن رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہی تو بڑے ہو کے کربلا پہنچے تھے، یہی تو تھے وہ بچے، اور کوئی تھوڑی تھے۔ علی کی بیٹی نے دیکھا کہ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آئی اور شام میں در و دیوار کو دیکھا، ایک جملہ کہا، یہی وہ شام ہے کہ جہاں میرے بابا کے کردار کو مجروح کیا گیا۔ اسی شام کے اندر 4.5 لاکھ قزاق چور ولد الزنا ڈکیت بدماش عیار گھوم رہے تھے۔ جناب موسیٰ صاحب شریعت، صاحب کتاب، بہت بڑا نبی، میرے ہاتھ سے بھی بڑا، اتنا بڑا اولو العزم، جو 5 بڑے نبی ہیں اس میں جناب موسیٰ کا نام ہے۔ دعا کی پالنے والے، فرعون کو غرق کر دے، فرعون کو نیست و نابود کر دے۔ دعا قبول ہو گئی، فرعون غرق ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فرعون کی باڈی مل گئی، میت مل گئی۔ اگر یقین نہ آئے تو جاؤ اور جا کے میوزیم میں اپنے چچا جان کی زیارت کرائیے، آج بھی رکھی ہوئی ہے، آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ علی کے بیٹے نے دیکھا کہ سنو، وہ موسیٰ تھے کہ جنہوں نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد فرعون کی لاش مل گئی اور آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ کہ سن یزید، میں تجھے اور تیرے باپ کو اسی شام کی نجس گلیوں میں ایسے دفن کر کے جاؤں گی، اگر تمہاری ہڈیاں بھی مل جائیں تو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا۔ ارے قسم خدا کی، آج اسی شام کے اندر جائیے اور جانے کے بعد یزید کا نام لیجئے تو شاید کوئی آپ کے منہ پہ تھوک دے گا، اس کے باپ کا نام لیجئے آپ کے منہ پہ تھوک دے گا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ سیدہ کے مزار پہ جانا ہے، پورا نام نہیں لیجئے، ٹیکسی والا آپ کو شہزادی کے مزار پہ پہنچا دے گا۔ عزیزان محترم، ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے اور مرحومہ نے ایک چھوٹا سا بچہ بھی چھوڑا ہے۔ باپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی تو شاید اس غم کا کوئی مداوع نہ تھا، کلیجہ پھٹ جاتا۔ کربلا میں کیسی کیسی قربانیاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب بھی اس طریقے کا ماحول آتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو کربلا کی کوئی نہ کوئی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، جناب زینب کو سجاد نے آ کے بتلایا کہ پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ کہا بیٹا میں پہلے مجلس کروں گی، اپنے ماں جائے کا ماتم کروں گی، اور پھر بیٹا میں پہلے کربلا جاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے، مصائب بڑی محنت کر کے پڑھتا ہوں، آپ پرسہ دے دیجئے گا۔ مجلس ہو گئی، ماتم ہوا، سب کچھ ہونے کے بعد جناب زینب تیار ہو رہی ہیں، سامنے عماریاں لگائی جا رہی ہیں۔ جناب زینب نے سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا یہ عماریاں کس لیے لگائی جا رہی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ہمیں باعزت طریقے سے اب مدینے پہنچایا جائے گا۔ بیٹا عماریوں کا کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، قسم خدا کی مصائب شاید اسی جملے پہ ہو جائیں۔ کہا ان عماریوں کا؟ کہا پھوپھی اماں آپ کو عماریوں میں سوار کیا جائے گا۔ بس زینب کی چیخ نکل گئی، بیٹا میرا پردہ تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، میں تو برہنہ سر آ گئی۔ اور یہ کہنے کے بعد علی کی بیٹی بڑی تیزی سے مقتل کی طرف دوڑی، میں بڑی تیزی سے قید خانے کی طرف دوڑی۔ امام سجاد نے دیکھا، پیچھے پیچھے چلے اور ایک جملہ کہا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے، اب ہم مدینے، آپ قید خانے میں کیوں جا رہے ہیں؟ جناب سجاد نے کیا دیکھا کہ جناب زینب نے اپنے کو چھوٹی سی قبر پہ گرا دیا اور ایک جملہ کہا بیٹا
اے میرے لال، تمہیں مدینے جانے کی بڑی آرزو تھی، مدینے جانے کا ٹائم ہو گیا، اب یہ لوگ کربلا آ گئے۔ بس عزیزان گرامی، جو مصائب مجھے پڑھنے ہیں میں اس منزل پہ آ گیا۔ رو لیجئے گا، گریہ کر لیجئے گا، پرسہ دے دیجئے گا۔ جب اس کربلا آ گئے، کچھ دنوں کے بعد سجاد نے پلٹ کے کہا پھوپھی اماں تیار ہو جائیے مدینے جانے کے لیے۔ تمام بیویاں تیار ہو گئیں، جناب رباب تیار نہیں ہیں، جناب رباب تیار نہیں ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھیں، کہا بھابھی اٹھیے۔ معلوم ہے کیا کہا جناب رباب نے؟ جناب رباب کا جملہ سنیں گے کلیجہ پھٹ جائے۔ جناب رباب نے فوراً پلٹ کے کہا کہ شہزادی آپ کو کم سے کم عبداللہ مل جائیں گے، میرا مدینے میں کیا رکھا ہے؟ 2 بچے لے کر آئی تھی، ایک کو قید خانے میں چھوڑ آئی، اور ایک سرزمین کربلا پہ دوڑی ہوئی سجاد کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا بیٹا تمہاری پھوپھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہاری اماں چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرا کربلا کا علی اٹھا، فوراً ماں کے پاس آئے۔ ماں نے دیکھا کہ وقت کا امام آ رہا ہے، تعظیم کو کھڑی ہو گئی۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں چلیے۔ جناب رباب نے ایک جملہ کہا، شہزادی زینب سفارش میں امام کو لے آئیں، سفارش میں امام کو لے آئیں، میں چل رہی ہوں۔ میں نے یہ روایت 11 محرم کو بھی پڑھی ہے، اور جب کربلا سے دوبارہ واپس مدینے جا رہے ہیں اس وقت کے لیے بھی پڑھی ہے۔ جناب رباب نے تخت کربلا کو دیکھا، میرے والی و وارث میں جا رہی ہوں، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، جو میں نے 11 محرم کو وعدہ کیا تھا۔ اور پھر پلٹ کے کہا علی اکبر تیرا بھیا بہت چھوٹا ہے، جب یہ رات کو ڈرا کرے تو اپنے سینے پہ لے لیا کر۔ جناب رباب آ گئیں، جناب مختار بدلہ لے رہے ہیں۔ اتنے میں جناب منہال آیا، آ کے سلام کیا اور ایک جملہ کہا مولا کب تک روئیے گا؟ سجاد نے فوراً پلٹ کے کہا منہال میرے بابا کے غم میں کب اور تب اور جب نہیں ہے، میرا مولا 40 سال تک رویا ہے، 40 سال تک۔ کہا کہ میرے بابا کے غم میں کب اور تب نہیں ہے۔ کہا یہ بتلاؤ منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے کے حالات بتلاؤ۔ کہا تمہارے بابا کے قاتل پکڑے جا رہے ہیں اور قتل کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں کلیجہ پکڑ لیجئے قسم خدا کی۔ سجاد نے کیا کہہ دیا میرے مولا نے؟ کہا منہال یہ بتلاؤ ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں؟ منہال ایک مرتبہ رونے لگے، مولا آپ نے شمر کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے حسین اور سنان کے بارے میں نہیں پوچھا، جنہوں نے آپ کے بھائی کی لاش کو پامال کیا ان کے بارے میں نہیں۔ کہا میری ماں سائے میں نہیں بیٹھی ہے، میری ماں سائے میں نہیں بیٹھی ہے۔ کہا مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہا یہ بتاؤ کب جانا ہوگا؟ کہا آپ حکم کیجئے کہ جب کوفے جانا تو میرے چچا کو میرا سلام کہنا اور ایک پیغام پہنچانا کہ میری ماں سائے میں نہیں بیٹھی ہے، میری ماں سائے میں نہیں بیٹھی ہے۔ منہال نے اپنے اوپر واجب کیا اور سیدھے کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ مختار مسجد میں واز فرما رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ کہا خیریت؟ کہاں؟ کہا کوئی پیغام ہے؟ کہاں؟ کہا ممبر پہ نہ بتلانا ورنہ مر جاؤں گا، جب تک میں نیچے نہ اترا ہوں۔ خطبے کو منقطع کیا، چٹائی بچھائی، اس پہ منہال کو لے کے بیٹھ گئے۔ کہا منہال جلدی بتاؤ۔ کہا منہال پلٹ کے کہتے ہیں مختار کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہا کہ کیا؟ کہا پہلے تو یہ کہا میرے چچا کو میرا سلام کہہ دینا۔ مختار نے امامہ پھینکا، ہائے آقا غلاموں کو سلام کہلا رہا ہے۔ کہا دوسرا کیا کہا؟ کہا کہ وہ تو بڑی قیامت کی بات ہے۔ کہا جلدی بتاؤ۔ کہا یہ پوچھا ہے کہ ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں۔ مختار کی چیخ نکل گئی، شمر کے بارے میں، پسر سعد کے بارے میں، سنان اور حکیم کے بارے میں نہیں پوچھا۔ مختار نے حکم دیا کہ جلدی زندہ اور مردہ لایا جائے۔ کچھ دیر کے بعد کوفے کی گلیوں میں آواز گونجی کہ ہرملہ پکڑا گیا، سامنے لایا گیا۔ ہرملہ یہ بتلا ظالم تو نے کربلا میں کیا کیا؟ میرے مولا نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا،
تیرے ہی بارے میں کیوں سوال کیا ہے؟ سنیں گے حرملہ نے کیا کہا؟ حرملہ فوراً پلٹ کے کہتا ہے مختار نہ پوچھ جو میں نے کربلا میں ظلم کیا. کہا نہیں تجھے جلدی جلدی بتلانا ہوگا. وہ اپنے تیروں کی داستان بتلاتا چلا جاتا ہے. کہا ایک منزل وہ آ گئی عصر کے ہنگام سے پہلے سیدہ کلال اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے جیسے ہی سوال آپ کر رہا تھا اور زمین پہ لٹا دیا, بچے نے اپنی زبان پھیری, فوج عسکریہ نے رونا شروع کیا. پسر سعد نے کہا اینا اینا حرملہ. میں دوڑا ہوا آیا, کہا اقطع کلام الحسین, کہا حسین کے کلام کو منقطع کر دے. میں نے تیر کو جوڑا. اب جیسے ہی تیر روانہ کرنا چاہتا تھا میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ علی و رسول آ گئے. حرملہ کیا ظلم کر رہا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. پھر میں نے تیر کو جوڑا تو کیا دیکھا, ایک برقع پوش معظمہ فریاد کر رہی ہے. میں نے تیسری مرتبہ تیر روانہ کیا, بس جیسے ہی تیر چلا ہوا کے ذریعے سے خیمہ رباب کا پردہ ہٹا. ایک بی بی چلا کے کہتی ہے اصغر سیدہ کے لال کے تیر نہ لگ جائے. بچے نے ہمک کے اپنی گردن کو آگے کر دیا. کہا اب جو میری آنکھوں نے دیکھا کہ سیدہ کا لال کبھی خیمے کی طرف بڑھتا تھا, کبھی پیچھے ہٹتا تھا اور زبان سے کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ دیر کے بعد حسین در خیمہ رباب پہ آ گئے اور آنے کے بعد آواز دی رباب اپنی امانت لے جا. عزادارو بس آخری جملے, میرا دل کہتا ہے کہ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی ہوں گی, فوراً آ کے کہا ہوگا بابا بھیا کو پانی پلا لائے, سکینہ پیاسی ہے. اب جو ابا کا دامن ہٹایا ننھی سکینہ نے دیکھا من کا ڈھلا ہوا, تیر لگا ہوا. رباب نے بچے کو آغوش میں لے لیا. آؤ مثلو کا ینہار, اے میرے لال کیا تیرے سن کے بچے نہر کی